على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے ہم نے شروع کیا تھا وہ چلتے چلتے الحمدللہ 113 آیتوں تک مکمل ہوا، 112۔ اب انشاءاللہ آج ہم 113 آیتیں پڑھیں گے، 13ویں آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بس ہمارے کو استقامت نصیب فرمائے، ہم جو بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں ہم تمام بہنوں کو صحت و عافیت دے، اس کی سمجھداری دے، جو بھی ہم سنیں اس کو صحیح طور پہ سمجھیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم تمام کی جائز خواہشات کو پورا کر دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ جو بھی یہ سن رہے ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت دے۔ چلیے تو ہم نے پچھلے سبق میں آداب گفتگو بھی سیکھے تھے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی شروع میں کس طرح تربیت کر رہا تھا اس کے بارے میں جانا کہ مشرکین ہم پر کئی طرح سے وار کرنے والے ہیں، حسد اور جلن کی وجہ سے، ہم کو ہمارے ایمان سے پھیرنے کی وجہ سے، مگر اللہ ہمیں ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہا تھا کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح اپنے دین کو مضبوط بنانا ہے، نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال آگے بھیجنے کے ذریعے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ ہم جو بھی اپنے آگے بھیجیں گے اپنے نفس کے لیے تو ضرور اللہ کے پاس پائیں گے اس کو۔ اور جنت کا جو وعدہ جنت کے بارے میں جو یہود و نصارہ کے گمان تھے کہ اس کے وارث اصل میں وہ ہیں، تو اللہ نے ان کی تردید کی اور ان کو ایسے باتوں سے، انہی کے اقوال کے ذریعے ان کو اس گمان سے باہر نکالا کہ جنت اگر تمہاری ہے تو پھر تم کیوں مرنے کے خوف سے جیتے ہو، تم ایک دوسرے پہ کیوں لان تان کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھنا ہے نا ہم آپ کو۔ بلکہ جو اللہ کے لیے صحیح مسلمان اور سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے چہرے کو صرف اللہ کے لیے پھیر دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے پھیرے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو وہ بالکل بھی ذرہ برابر بھی خوف نہ کرے اور نہ رنجیدہ ہو کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ضرور محفوظ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے یہود اور نصارہ کی ایک اور غلطی کے بارے میں، ایک اور ان کی ہسٹری میں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ وہ آپس میں کس طرح تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ تو پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ واو اور قالت کہا، یہود نے، لیسا نہیں ہے، نصارہ علی شیئن کسی بھی چیز پر، علی پر، شیئن کسی چیز، کوئی بھی، نکرہ آنے کی وجہ سے یعنی کچھ بھی صحیح چیز پر نہیں ہے۔ وہ معرفہ خاص کرتا ہے کسی چیز کو، نکرہ عام ہے، تو نکرہ کا لفظ اس لیے لائے کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آج کل کے یہود بھی کے دلوں میں بھی ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہی دل میں بغض و عناد ہے،
ان میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں ہے. وقالت اور کہا نصارہ نے لیست الیہود ولا شیء نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ حالیہ ہے یہاں پر، یعنی ان کی حالت یہ کہنے میں اس طرح ہے وہم وہ اور ہم وہ سب یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو، یعنی یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی تورات، نصارہ کو بھی کتاب دی گئی انجیل. تو ان دونوں کو کتاب دینے پر اس میں ہدایت رکھتے ہوئے وہ لوگ کسی حق پر نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ رک جائیں گے. چلیے ہم پھر سے اپنی بات کی طرف آتے ہیں. جی تو نصارہ نے کہا نہیں ہے یہود بھی کسی چیز پر نہیں ہے. وہم اور وہ اس کا آسان ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں حالانکہ اس حال میں کہ یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں کتاب کو. کسی نے کچھ کہا؟ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے پلیز میری پیاری بہنوں. ٹھیک ہے. کذالک قال الذین، یہ اسی طرح ہے، کذالک یعنی اسی طرح ہے، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم اسی طرح جس طرح ان کا قول ہے. یعنی ایک عالم میں ایک جاہل میں فرق جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہے بول رہے. ایک جاہل جو نہیں جان کر کچھ بولے تو اس کا ایک ریزن ہوتا، مگر جو عالم جانتا ہے کتاب اور حکمت کا علم رکھتا ہے وہ بھی اگر ایسی ہی غلط حرکات کرے تو وہ زیادہ بڑی غلطی ہوگی. ہم ابھی تفسیر میں پڑھیں گے اس کو، بس یہ بتانا مقصود تھا میرے کو. کذالکا یہ بات ان یہود و نصارہ کی بات اسی طرح ہے جیسا کہ ان لوگوں کی طرح جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان جیسا کہ ان لوگوں نے کہا اسی طرح ان کا قول ہے. فاللہ بس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یعنی پورے جمع کا صیغہ آیا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانو ان تمام چیزوں میں، فیہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ میم. جی تو دیکھتے ہیں ہم اس کی تفسیر کیا ہے. کہ یہود نے کہا، کیا کہا کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود نے حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء یہود اور علماء نصارہ ہیں یہ. اسی طرح انہی جیسی باتیں بے علم بھی کرتے ہیں. بے علم لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی، مگر جو جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کا جو انکار کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر سب میں پہلے یہ بات بتانا مقصد ہے کہ ایک شخص جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اگر وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو غلط ہی کہیں گے، کیونکہ غلطی کو غلط ہی کہیں گے. نہیں جاننے والا غلطی کرا تو غلطی معاف نہیں ہو جاتی، اس کا بھی غلطی ہی مانا جائے گا. مگر اس کے مقابلے میں جو پڑھ لکھ کر غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی زیادہ بڑی غلطی مانی جاتی ہے. یہ ہمارے تجربے میں ہے بات، ہے نا؟ کیوں فوراً لوگ کہیں گے تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے یہ کہنا؟ اور ہم نے سورہ صف میں بھی پڑھ کے ہے پہلے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. تو جس کے علم ہوتا اس کا ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا. وہ رتبہ اگر قائم رکھنا ہے تو اس کو اس علم پر عمل کرنا چاہیے.
نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کا علم بیکار ہو جائے گا. اس میں اور ایک جاہل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بیٹے آواز آ رہی؟ تو ان پڑھ گناہ کرے تو وہ بھی گناہ ہے, اور ایک پڑھا لکھا گناہ کرے تو وہ زیادہ بڑا غلطی ہے. بول رہے غلطی کی شدت کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہودیوں کے علماء جو علم رکھتے تھے ان کو محسوس کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ وہ کتنا غلط طریقہ اپنا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے حق کیا ہے ناحق کیا ہے. تمام علم ہونے کے باوجود اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ غرور, تکبر, حسد, جلن کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. بس یہی ہے نا, جیسا کہ ان کی طرح کی باتوں سے واضح ہوا ہے اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے اتنے رکوعوں میں. تو گویا یہ ان جیسی باتیں ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. وہ لوگ جیسا اپنا ریزن بتا رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو مگر یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ پتا چلی ہمیں کہ کتاب ہی علم کی بنیاد ہے. اللہ کی طرف سے, آسمانی طرف سے جو کتابیں آئی ہیں وہی ہمارے علم کی بنیاد ہے. انہیں پڑھ کر ہی ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں. یہ بات تو بالکل واضح ہے نا. ہدایت ہمیں کہاں سے ملی؟ آسمان سے نازل ہوئی, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی, جو پورے جسم کا ایک اہم حصہ ہے, جو سمجھ سکتا ہے, جس میں اتنی طاقت ہے کہ حق اور ناحق کو سمجھے. دنیا والے جو بھی پیش کریں گے وہ حق نہیں ہے. یہ بات پوائنٹ کرنے کی ہے یہاں پر. ہدایت زمین والوں کی طرف سے نہیں آتی. اسی لیے ہمیں کہیں پر بھی ہمیں اگر کوئی غلطی بتا رہا ہے یا کچھ حکم دے رہا ہے, کسی چیز کا روک رہا ہے یا کسی چیز کا حکم دے رہا ہے, تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنی چاہیے. اگر وہ دلیل صحیح ہے, کتاب سے اور حدیث سے ملتی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے. اگر وہ دلیل ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی تو پھر ہمیں تحقیق میں اس کے جڑ تک جانا چاہیے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ آسمان سے جو چیز نازل ہوئی اسی میں ہدایت ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پہلی رکوع میں الف لام میم کے سورہ بقرہ کے, کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو کتاب ہی علم کی بنیاد ہے, جو کہ اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے. دراصل ہوتی ہے نا, اللہ اپنے ایک محبوب بندے پر اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے سے ہم تک اپنی رہنمائی پہنچاتا ہے, علم پہنچاتا ہے, تاکہ میرا بندہ جس مقصد سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے اس پر وہ صحیح طور پر عمل کر سکے. اور عقل مند وہی ہے جو اس بات کو ایکسپٹ کرے. اس کے بعد اور ایک بات پتا چلی کہ عالم اور جاہل سب برابر کب ہوں گے. ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے, یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ میں حق پہ ہوں. نصارہ کہہ رہے تھے میں حق پہ ہوں. صرف حق پہ ہونا کی نشانی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس کو عمل چاہیے نا. اور علم عمل کی طرف دعوت دیتا ہے, تو وہ عمل کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا, ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں رہنا, کبھی بھی نہیں. ہم یہ صحیح تم ہی غلط, یہ بات بھی اس سے نکل رہی ہے. اس آیت سے ہمیں اور ایک کیا پتا چل رہا؟ ہم ایک دوسرے کو, جس کے پاس علم آئے گا اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا. اگر کوئی کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر ہمیں کوئی بات سکھا رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اگر وہ بات صحیح ہے. تو جتنا علم جس کے پاس ہوگا اتنا جھکاؤ اس کے اندر ہونا چاہیے. جیسا کہ مثالوں میں ہم نے دیکھا, جس جھاڑ کے پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھاڑ جھک کے رہتا ہے, اور جس جھاڑ کے پر کوئی پھل نہیں رہتا وہ سیدھا آسمان پہ چڑھتے جاتا ہے. یعنی غرور اور تکبر انسان کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے, جس طرح یہود و نصارہ میں تھا.
ہمارے اندر انکساری، محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی، رحم دلی، یہ تمام جذبات کو اپنے اندر رکھنا چاہیے. یہ ہم نے جیسا کہ پڑھا تمام رکوعوں میں کہ یہود اور نصارہ کے تمام غلط، تمام ہسٹری کھول کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے کہ یہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں، ہمارے اندر یہ غلطیاں ہرگز نہ آئیں، ہم اس سے اچھا سبق لیں. ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک صحیح اور غلط. ہمیں صحیح طرف جانا ہے. ان کو دیکھ کر میں بولی نا تقوی اختیار کیسا ہوتا؟ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں وہ ہمیشہ محسوس کریں. وقتی طور پر کلاس میں شریک ہو کر ہم سن لیے انشاءاللہ عمل کریں گے، ڈر ہو رہا ہے اس نے 1 گھنٹے تک، بلکہ نہیں. تقوی آپ کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے. تو یہ تقوی آپ کو ہمیشہ رہنے کے لیے اپنانا ہے، وقت ضرورت پر نہیں. تو یہ آیت بھی ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں ایک دوسرے پر نکتہ چینی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کو حکمت سے، سمجھداری سے. اب ایک سوال پیدا ہوتا، سامنے والا اگر ہم توحید پر ہے، الحمدللہ ہم غلطی نہیں کر رہے، ہم قرآن و سنت پر چل رہے ہیں، سامنے والا نہیں چل رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو اپنی صلاحیت سے، اپنے علم کی طاقت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. فورس نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ مثالوں کے ذریعے صحیح، قرآن کی پکڑ کر صحیح، قرآن کی دلائل کے ذریعے صحیح، کہ دیکھیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ سوچئے، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی ہدایت ہے کہ انسان اس کو اگر عقل سے بھی اگر اس کو جانچنا چاہے تو اس کو حق ہی ملے گا. بس ہمارے اندر صبر و تحمل کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو پھر اور کیا پتا چلا ہمیں؟ آگے دیکھیے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ. تو یہ غلطیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد چلتے رہیں گے، دنیا میں ہے تک چلتا رہے گا. ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرنا، وہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے بول کر چلتا رہے گا، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے نا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، مگر ایک ہی حق پر جائے گا. اس کا مطلب خاموش منہ بند کر کے قرآن سے اپنی عمل کرنا نہیں، کوشش، آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ جانتا. آپ کوشش کرتے رہے، اللہ اس کا نتیجہ دیکھے گا. اور یہ اس کے بارے میں آخری بات کیا پتا چلی کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جھگڑے فساد ہوتے رہیں گے، بس ان تمام جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مختصر طور پر تو سالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر اصل حتمی فیصلہ جو بولتے ہیں نا، آخری فیصلہ جو ہوگا وہ آخرت کے دن ہوگا، جو کہ اس آیت سے پتا چل رہا ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان تمام لوگوں کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان تمام چیزوں کے بارے میں، کانو فیہ یختلفون، جن کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ہر چھوٹی سی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. جب کوئی چیز ہم سمجھانے کے باوجود سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو اس آیت سے سوچ کر اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ آخرت میں اس کا فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحیح فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون ناحق ہے انشاءاللہ. اور ایک اور پوائنٹ، سوری چھوٹ گیا مجھ سے، ایک اور پوائنٹ کیا نکلا ہے شاید سے کہ یہود نصارہ کے بارے میں باہم جھگڑا اور دشمنی رکھتے تھے، بلکہ دکھ رہا ہے نا اس قول سے. اور نصارہ یہودیوں کے بارے میں دشمنی اور عداوت رکھتے تھے. مگر جیسے ہی اللہ کے نبی کا نزول ہوا، یعنی اللہ کے نبی کی نبوت ظاہر ہوئی، یہ دونوں کی عداوت دوستی میں بدل گئی میری بہنوں. یہ دونوں ایک ہو گئے، پھر اپنے مفادات کو چھوڑ کر یہ آپس میں دشمن ہو گئے. کس کے لیے؟
محمد اور اس کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرنے میں. دیکھ رہی, جب یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے الگ الگ تھے, مگر جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہونے کو تھا تو وہ آپس میں کیا بن گئے؟ دوست بن گئے. کیوں؟ زیادہ میجورٹی رہیں گی تو ہم ان کو اچھا ہرا سکیں گے. بلکہ اور اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا کہ مسلمانوں کو بھی آپس میں دوست بن کر رہنا ہے تاکہ ہماری طاقت اور بڑھے. ہمارے اندر آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا ہم مددگار بنے, نہ کہ نکتہ چینی کریں. اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے والمؤمنون اولیاء بعض بعضهم اولیاء بعض. سورہ توبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیا؟ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے آپس میں مددگار ہیں. لیکن ذرا غور کریں, عملاً آج کیا حال ہے؟ کیا واقعی مومن مرد اور عورتیں ہم سب ایک ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ اگر ہوتے تو کیا آج مسلمانوں کو اتنی پستی میں جانا پڑتا, اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی؟ آج مسلمان اس طرح ذلیل و خوار ہوتے؟ نہیں. ہمارے اندر نا ایک بہت ہی بری عادت آ گئی ہے, نکتہ چینی کرنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نا بہنوں, تو بہت آگے نکل جاتے, چاہے وہ برائی میں ہو یا اس کی اچھائی میں ہو یا کس میں بھی ہو. اچھائی میں تو نہیں کرتے, مگر شیطان نے برے اعمال کو مزین کر کے دنیا میں اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں. اب ہمیں غیبت اچھی نہیں لگتی, نکتہ چینی اچھی نہیں لگتی, گوسپس اچھے نہیں لگتے, بالکل لگنے لگے. شیطان نے اس کو اس طرح سجا دیا ہے, ارے ان کے گھر میں ایسا ہوا, ان کے گھر میں ایسا ہوا. وہ کیوں ہم کو؟ اسی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں وہ ہو جا رہا, رشتے دار خود ایک دوسرے سے دور ہوئے بیٹھے ہیں. انہوں نے ایسا کہا, اب میں کیوں ان سے بات کروں, فلاں فلاں. ارے چھوڑ دیجئے بھائی, یہ دنیا چند دن کی ہے. یہاں دشمنی پال کر, ان سے ناراض ہو کے, سالوں سال بات نہیں کر کے دنیا میں ہی بدلہ لے لیں گے تو آخرت میں کیا کریں گے آپ؟ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اللہ ہم تمام کو آپس میں متحد ہو کر دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آج تو ہمیں ایک دوسرے کا دوست بن کر زندگی گزارنے والا بنا, کیونکہ آج مسلمانوں کا زوال ہی اس کی بنیادی وجہ ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ آگے دیکھتے ہیں ہم, مسجدیں بھی الگ ہو گئی ہیں. یہ فلانے مسلک کی مسجد, یہ فلانے مسلک کی مسجد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی دشمنی میں اور نفرت میں آگے بڑھ گئے دیکھ رہے ہم. ایک مسجد والے دوسرے مسجد والوں کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, ضد رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں. انہوں ایسا کرے, ہم ان سے ڈبل ایسا کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم احفظنا. یہ سب کیوں ہو رہا معلوم؟ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور لوگ دین کا علم تو جانتے ہیں مگر دین کی روح نہیں جان رہے ہیں میری بہنوں. افسوس یہاں پر ہے. دینی علم کی روح کیا ہے؟ اس کا مقصد آخرت کی فلاح ہے نا. یہ دین علم حاصل کرنے کا مقصد آخرت میں ہم کامیابی حاصل کریں. چھوٹی کانٹا بھی چبھے تو اگر تمہاری نیت ہو اس سے اللہ میرے گناہ معاف کرے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم آخرت میں اپنے توشہ جمع کر رہی, اس کی فکر نہیں ہے دنیا میں کیسے آگے بڑھ جانا ہو, ان سے کیسا بدلہ لے لینا. اصل روح کو بھول گئے ہم, اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں ہے, اصل مقصد کا پتہ نہیں ہے. اگر ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں نا, تو ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے بہتر سے بہتر توشے تیار کر سکتے ہیں. ذرا آپ غور کریں میری ان باتوں پر میری بہنوں, کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ آج کل ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد بول رہے ہیں
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کیا ہے اس میں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور وہ اور من کون ہے، اظلم سب میں بڑا ظالم. ایک ہوتا ہے ظلم اور ایک ہوتا ہے ازلم، یعنی ظلم بھی ایک ہے اور سب میں بڑا ظالم ایک ہے. ایک ظلم کرنے والا ایک ظالم ہوتا ہے اور سب میں بڑا ایک ظالم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک میجورٹیز ہے، حدیں ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب میں بڑا ظالم کون شخص ہے؟ وہ کون سا شخص ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، ان میں سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے. منع کرتا ہے، روکتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. یذکر فیہا اسمہ، کہ ای مانے کہ یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں یعنی اس مسجد میں، اس اسمہ اللہ کا نام، مساجد اللہ کی طرف یہ ہو کا اشارہ ہے. اور تم میں سب میں بڑا ظالم وہ ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا نام. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے اس کی خراب ہونے کو، اس کی ویرانی کو، یعنی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسجدیں بالکل ہی بند ہو جائیں، نہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، نہ دین ہی پھیلے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما کانا نہیں تھا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها کہ وہ وہاں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الاخرت آخرت میں بھی، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. کیا مانے؟ پھر سے دیکھیے. اور جو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، اس کی ویرانی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے وہی اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی. یہ بڑے بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے. یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے اعمال نام، انہوں کی ہسٹری ہے اس آیت میں. اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے. دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہے. ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہے. نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے. شروع اسلام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول خود کعبے میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتے تھے مگر ڈرتے تھے، اور وہ کافر مشرکین عرب آپ کو روکتے تھے، صحابہ کو روکتے تھے، آپ پر گندگی لا کر ڈال دیتے تھے. کیوں؟ وہ نہیں آنا یہاں پہ بلکہ. اور دوسرے بھی ان کی مدد کرتے تھے مشرکین. پھر مشرکین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک صلح حدیبیہ کے سال کعبے سے روکا تھا نہیں. ایک آپ نے سورہ فیل بھی پڑھ کے ہے، اس میں آپ نے کیا سنا؟ ابرہہ نامی ایک بادشاہ جب کعبۃ اللہ کی بہت ہی مشہوریت اور بہت ہی مقدس ہے بول کے سنا، تو اپنے پاس بھی ایک ایسا نخلی کا ایک گرجا گھر بنا کر لوگوں کو اس کی طرح بلانے کی کوشش کی. مگر یہ تو اب یہ کعبے کی تعظیم تو شروع اسلام سے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. تو جب لوگ وہاں نہیں آنے لگے تو اس نے کیا ارادہ کیا؟ اس کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا نہیں کیا، مگر اللہ نے اس ارادے کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ اس کو اور اس کے تمام لشکر کو ختم کر دیا. کعبے سے اللہ کے گھر سے روک دیا اللہ نے اس سلسلے میں بھی. اور دوسری مرتبہ اللہ کے دوسرے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب شروع اسلام میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حج کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو مشرکین عرب نے بھی آپ کو واپس لوٹا دیا نہیں، روک دیا نا کعبے سے.
جب تک آپ ہمارے وہ صلح نہیں بنائیں گے، سلانہ ہم آپ کو یہاں آنے نہیں دیں گے بلکہ. تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. صلح کریں گے تو ہم آئندہ سال آپ کو یہاں پر آنے کی جگہ دیں گے بلکہ. کیونکہ وہ بھی جنگ نہیں کرے جب، کیونکہ اگر وہاں پر بھائی باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو وہاں پر جنگ کی اجازت نہیں تھی، اس کو اتنی تعظیم حاصل تھی، مگر اللہ کے رسول کو تو روکا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کی اس میں مذمت بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کی کتنی بد خصلتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام سے روکا جا رہا ہے، حج اور عمرہ سے بھی روکا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں تھے. یعنی مسلمانوں کا مذہب نہیں پھیلنا، اس سے روک دینا، یہ ان لوگوں کا مقصد تھا. اس کا خود قرآن میں دوسری جگہ فرما رہے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکوں کو. مشرک روکتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجد آباد ہونے سے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میم مشرک بولے تو کون ہے میم؟ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ. بڑی بڑی اللہ کی صفات میں تو اللہ کو مانتے ہیں. پیدا زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا کہتے ہیں، مگر انہوں نے 360 بت لا کر مسجد میں رکھے نہیں، کعبۃ اللہ میں. کیوں؟ کہ ان کا بھی عمل دخل ہے، یہ لوگ بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں، ان کو بھی ہم اگر پکاریں گے، یہ بت بھی بنائیں گے تو یہ بھی ہماری مدد کریں گے. بلکہ شرک کرتے تھے، وہ مشرک کہتے ہیں اس کو، مشرکین عرب. یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک بت بنا کرتے کے شرک ہاں. کرتے تھے نا میم. جی مکہ بالکل کے صحیح. لوگ. جی ان کو روکتے تھے اللہ کے گھر میں آنے سے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام شرارتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈرو نہیں، جب ان پر ہمارے دردناک عذاب پر برسیں گے تو جب ان کا پتہ چلے گا. پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مساجد کی آبادی حقیقی معنوں میں ہے وہی یہاں پر رہنے کے لائق ہے، آپ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی پتا چلی کہ مساجد کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت کے رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ مساجد کی زینت کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہونا. سمجھ میں آ رہا نا؟ یذکر فی اسمہ، اللہ کا ذکر ہونا، اس میں شریعت قائم رہنا، انہیں شرک اور ظاہری میل کچیل سے بھی پاک رکھنا ہے اور ان کی حقیقی آبادی بھی کرنا ہے. اور جو اس طرح نہیں کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں آئیں. مسلمانوں انہیں بے خوف اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو. جب ہم تمہیں غالب کر دیں تو اس وقت یہی کرنا چاہیے. تو اسی لیے چنانچہ فتح مکہ ہوا تو آپ نے اگلے سال 9 ہجری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں آپ نے کیا اعلان کر دیا؟ اس سال کے بعد حج اور عمرہ کے لیے کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے. فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ آیت نازل ہوئی. آج بھی الحمدللہ کوئی مشرک وہاں پر نہیں آتا. اللہ کے رسول کے بارے میں بھی غلو کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جو بھی اللہ کی فیصلوں میں دخل اندازی کرے گا پھر اللہ اس کو اس کا مزہ چکھائے گا. اور کیا پتا چلا ہمیں کہ سارا اس آیت سے کیا پتا عبادت کے لیے خاص جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر، عبادت، مسجدیں. مگر سارا دین وہیں تک ہے کیا؟ نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے.
کہاں چلے گئے جی؟ جو ایسی اس کی ویرانی چاہیں گے اور اس کی بے ادبی کریں گے، اس کے لیے ڈرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہو. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، بڑا عذاب ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیں مسجد کے آداب بھی جاننے چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے. اگر عورت کے لیے سہولت ہے تب، ورنہ نہیں. اگر بندوبست ہے تو جا سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہ وہاں جا کر گھریلو ماحول بنا دیں، کھائے پیئے، کچرا ڈالیں یا پیمپر چھوڑیں، بچوں کے نیپس چل دیے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں. بلکہ اس کے آداب جاننا چاہیے ہمیں. وہاں پہ بیجا گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہاں پہ صرف اللہ کا ذکر ہو، کسی کے بارے میں غیبت، جھوٹ کچھ نہ ہو، بلکہ تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نفلی عبادات ہو، اپنے ایمان کی تازگی کرے. ایک واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہو رہا ہوگا، مسجد میں لڑائی جھگڑا بھی منع ہے. ایک بدو اللہ کے رسول کے زمانے میں جلدی جلدی گاؤں والا آ کر کیا کرتا، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا. صحابہ کو اتنی غصہ آتا، اس کو فوری مارنے جاتے. اللہ کے رسول روک دیتے، اس کو کرنے دو، اس کا کام بولتے. پھر جب وہ کر کے فارغ ہو کر آتا تو اللہ کے رسول اس کو ادب سے، طریقے سے، محبت سے سمجھاتے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، نفلی عبادات ہوتی ہیں، یہاں پر یہ چیز کرنے کا جگہ نہیں ہے، بول کر اس کو سمجھائے. دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اسوا ہے. ہم صرف کچرا کوئی ڈالے تو اس کو اٹھانے سے شرماتے، اس کو ڈانٹ دیتے. پھر بعد میں اللہ کے رسول نے پوری مسجد کو دھلایا. کتنا صبر تھا، سوچیے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ اکبر. اتنی گندی حرکت کرنے کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کو ڈانٹنے سے بھی منع کیا. ایسے نبی کے ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے؟ جمعے کے دن تو بات کرنے کا منع کرے، کوئی دوسرا اگر بات کر رہا ہے تو آپ کو منع کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ بھی مسجد کے آداب میں داخل ہے. بس خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز ادا کریں. ہر ایک میری بہنوں کو مسجد کے آداب جاننے کی ضرورت ہے آج، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے شوہروں کو سکھائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے بڑا ظلم نظر آتا ہے. دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اس میں یہ کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، کہا اللہ نے. ومن اظلم، سب میں بڑا ظالم. یعنی درجات ہے گناہ کے بھی، ایک چھوٹے درجے کا گناہ ہے، ایک بڑے درجے کا گناہ ہے، سب سے بڑا درجے کا گناہ ہے. تو جو دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی کرے گا تو اللہ کو وہ پسند نہیں آئے گی. وہ سب میں بڑا ظالم ہے اللہ کی نظر میں. سخت ناپسند ہے اللہ کو یہ بات کہ اس کی مسجدوں میں غلط باتیں ہوں، شرک ہو، بدعتیں ہوں، خلاف سنت کام ہو. ایسے شخص کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب رکھا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو اس کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے مسجد جانے والا بنائے. آمین. پھر اس کے بعد فرما رہے کیا صرف مسجدوں میں ہی ایمان شریعت لاگو ہونا؟ نہیں، آگے بول رہے ہیں دیکھیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. صرف مشرق اور مغرب میں ہی اللہ کا دین ہے کیا؟ صرف مسجدوں میں ہی اللہ کا شریعت ہے کیا؟ نہیں، بلکہ جدھر بھی تم جاؤ بس وہاں پر کس کو پاؤ گے؟ اللہ ہی کو پاؤ گے. خبر پہلے لا لیے یہاں پر، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے. والمشرق والمغرب للہ نہیں بولے، تاکیدن لائے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. المشرق مشرق بھی اور مغرب مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے، تولو اپنا منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس طرف اللہ کا سامنا پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم،
بے شک اللہ، یقیناً اللہ، تحقیق کہ اللہ، بلا شبہ اللہ بہت ہی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کی تمام صفات میں میری بہنوں، ہم کو تو 99 صفات کا علم ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں اللہ کی صفات۔ تو تمام ایک ایک صفت میں بھی، رحمان میں بھی، رحیم میں بھی، رزق دینے میں بھی، اور خالق میں بھی، ہر صفت میں اللہ کیا ہے؟ واسع، وسعت والا ہے، بڑا ہی کشادگی والا ہے۔ اس کے بعد کسی کی لمٹش نہیں، تمام لمٹس اللہ کے پاس آ کے ختم ہوتی ہیں ہر صفت کی۔ اللہ اپنی تمام قدرت میں ایکتا ہے۔ جو کچھ بھی مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور جب دو کناروں کے اب ذکر کر دیا جائے تو obviously بیچ کی تمام چیزوں کا مالک بھی کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ جہاں بھی تم منہ موڑو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے، جہاں جہاں بھی جاؤ گے وہاں وہاں اللہ کا پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بذات خود ہے وہاں پر، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ تو بذات خود ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہو گیا، مگر اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے ہمارے ساتھ اس کا علم ہوگا۔ اللہ اپنے علم میں اور ساری صفات میں بہت ہی وسعت والا ہے، اپنی قدرت میں ہر صفت میں وسعت والا ہے۔ جتنی بھی اس کی صفتیں آئی ہیں وہ کمال حد تک اسی کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، بولے وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، مگر ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مشرکین عرب یہ سب جاننے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنے ظالم ہے یہ لوگ کہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، دیکھیے یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں، کون؟ عرب، مشرکین عرب بھی، یہود اور نصارہ بھی، تینوں بھی یہ جمع کے صیغے میں داخل ہے۔ انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو، اللہ کا ایک بیٹا، ولدا، بیٹا، سبحانہ، فوری اللہ تعالیٰ کیا لا رہے؟ اللہ پاک ہے اس سے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کی وہ ملکیت ہے۔ کل لہو قانتون، ہر چیز اس کے لیے زیر فرمان ہے، اس کی اطاعت گزار ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ اللہ کے ساتھ کہ وہ یہ جاننے کے باوجود اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہودیوں نے کس کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ عزیر کو۔ عزیر علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں نا، ان کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ دیکھیے وہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ اپنی مخلوق کو اپنا بیٹا کیسے بنائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مالک، اون، اور دوسرا اس کی مملوک ہوتی ہے، یعنی اس کی ملکیت، اس کی تمام چیزیں جس کو اس نے بنایا، ہر چیز جو جس کو اس نے پیدا کیا، تو اس کا وہ مالک ہے، تو وہ چیزیں اس کی جو ہیں وہ اس کی اولاد کیسی بن سکتی ہیں؟ دیکھیے اب اگر ہم کسی گھر کے مالک ہوئے تو کیا وہ ہمارا بیٹا یا بیٹی بن جائیں گے؟ ہم اس کے مالک ہیں تو ہمارے کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ بلکہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تمام مخلوقات، آسمان، زمین، ستارے، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی نا، اختیار دیا نا، دوسروں کو نہیں دیا، اس لیے انسان ہی یہ غلط باتیں پیش کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، میری بہنوں غور سے سنیے کیا بول رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا اس سے پہلے، کوئی بہن بتائے گی حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ لوگ یاد کریے اپنی باتوں۔ السلام علیکم۔ جی اللہ کی طرف سے، جی اللہ کی طرف سے
جو باتیں نبی باتیں ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو، جی جو باتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جس کو تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو حدیث کا سب میں بڑا درجہ ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کذبنی ابن آدم، ابن آدم، آدم کی اولاد مجھ کو جھٹلاتی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اس کے لیے یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کو جھٹلانا جائز نہیں ہے، وشتمنی، اور وہ مجھے گالی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جھٹلاتے ہیں پہلے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ایسا جھوٹ گالی دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکذیبہ ایایا واما تکذیبہ ایایا، کہ اس کا جھٹلانا کیا ہے، کہ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ابن آدم کہ ہم اللہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے جیسا کہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ بولتے نا بہت سے لوگ مٹی بن جائیں گے، زیزہ زیزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو کیا پیدا ہوں گے؟ مشرکینوں کا یہ خیال تھا نا، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے کیا؟ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ ضرور جب اللہ نے پہلے کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ سے زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ آپ خود سوچئے جب کوئی چیز تھی ہی نہیں، جب اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو جب ایک چیز آ گئی، معلوم ہو گئی، نالج ہو گئی، تو پھر اس کو ریپیٹ کرنا مشکل ہوگا کیا؟ ہرگز نہیں۔ اور اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتا ہوں، بلکہ یہ اور زیادہ آسان ہے اس کے لیے۔ اور یہ جھٹلانا ہو گیا، اور شتمنی کیا ہے؟ اس کو جھٹلا گالی دینا کیا ہے؟ یہ قول ہے، وقولہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ اس بات کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے میری بہنوں کہ اس کے لیے کوئی اولاد بنائے، سبحانہ، بلکہ وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنی صفات کیا بیان کی ہے سورہ اخلاص میں؟ احد، صمد، لم یلد ولم یولد۔ ایک بار دوہرا لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، اور اس جیسا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے حقیقی مالک ہمارا۔ یہ اپنی صفات بتانے کے باوجود یہود و نصارہ اس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، اور تمام چیزیں اس کی مملوک ہے، اور اس کی زیر فرمان ہے، اس کی اطاعت گزار ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اسی کا اطاعت گزار بندہ بنائے، آمین۔ پھر آگے بتا رہے ہیں، دیکھیے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع کے معنی کیا ہے؟ کسی کے نقل کیے بغیر سٹارٹنگ میں اثر نو کوئی چیز بنانا، بدیعن بولتے اس کو۔ پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، وَإِذَا اور جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی معاملے کا، کوئی کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو بس اسے بے شک یہی کہتا ہے، یقولو اس کو کہتا ہے، لہو کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس یہ ہے اللہ کا قانون۔ قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا پورا مستقبل لکھ دے، جو آج کے بعد سے ہوگا قیامت تک کے لیے، تمام چیزیں لکھ دے، تو فوراً قلم نے تمام چیزیں لکھ کر محفوظ کر دی۔ اللہ نے کہا نا، انسانوں کو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام چیزیں لکھ کر فیصلہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کو کسی چیز کی، کسی سہارے کی، کسی سپورٹر کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
جب بھی وہ کسی چیز کا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہنا پڑتا ہے؟ کن فیکون، تو ہو جاتی. کسی لفظ کی، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں. اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور دوسری جگہ فرما رہا انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنا. اگر اللہ نے وہ کر دکھایا نا، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میری بہنوں کہ ہم نے یہ زمین پیدا کی، ہم نے یہ آسمان بنایا، ہم نے یہ درخت بنایا، ہم نے یہ ستارہ بنایا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. پھر کہاں ہے ان کی عقلیں؟ کہاں کیا پڑا ہوا ہے ان کی عقلوں پر؟ کون سا پردہ پڑا ہوا ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کہا الذين، ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں، لولا يكلمنا الله، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس آئے کوئی نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم، یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے کہی ہیں. مثل قولہم، سیم اسی طرح، انہی کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم، مشابہ ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ باتیں ہم واضح کرنے کا مقصد یہ ہے نشانیوں کو کہ یہ لوگ یقین رکھیں، لوگوں کے لیے یقین رکھتے ہیں. کیا بندے؟ آسان ترجمہ دیکھیے. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اس طرح اسی ہی یہ بات کہتے ہیں جو ان کے اگلوں نے کہی تھی. ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے اور ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں ہی بیان کر دی ہیں. میرے خیال سے آپ لوگوں کو پھر سے اس کی تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں، جو پہلے گزر گئی آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا نا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، ہم کو کیوں نظر نہیں آتا؟ ویسے ہی یہ مشرکین عرب بھی کہہ رہے ہیں. حالانکہ صرف اپنے آپ کی تخلیق کو اگر کوئی انسان غور کر لے تو اس کو اللہ کا فرما بردار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جیسا کہ ابھی کی بات لے لیجئے، ایک بچے کو اللہ نے ہر تمام چیزوں سے پیدا کیا، مگر ڈاکٹروں نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی. بولے بچا سکے اللہ کے حکم کے آگے؟ اس کے دل، اس کی اس کو سانس ڈال سکے، اس کی زندگی بڑھا سکے؟ نہیں. اللہ کا فیصلہ تھا اس کو لے لینا، لے لیا. دنیا کے پیسے خرچ کرے مگر اس کی جان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس کی حرکت بڑی؟ نہیں. کچھ نہیں کر سکتے. نہ ان کے دل میں کوئی ایک دھڑکن پیدا کر سکتے ہیں، نہ کچھ حرکت پیدا کر سکتے ہیں. بس وہ اللہ کے تابع ہیں ہم سب. یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے نشانی؟ اور اتنے ایسے بھی اتنا دعویٰ کرنے کے لائق ہے کہ ہم سے باتیں کریں؟ ہم اس لائق ہیں؟ ہم پہلے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے. ہمارے کو دیا نا ایک راستہ. نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نہیں. جب بندہ چاہتا ہے اللہ ہم سے باتیں کرے تو نماز پڑھتا ہے، اور جب بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اللہ سے باتیں پڑھنا، باتیں کرنا ہی ہے اللہ سے. اللہ ہمارے کو سکھا رہا نہیں یہاں پہ. ہم اب اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ واضح نہیں ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کیا؟ بس غور کرنے کی ضرورت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرہ، خوشخبری سناتے ہوئے، ونذیرہ، اور ڈراتے ہوئے، ڈرانے والا بنا کر. ولا، اور نہ، تسألو، پوچھو جائے گا، ان اصحاب الجحیم، اور نہ آپ پوچھے دوزخ والوں کے بارے میں، نہ پوچھا جائے گا.
یعنی اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کون گئے، ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے، جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام اس کے بعد علم جہاں تک آئے ہمیں عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا اللہ ان سے ان کے اعمال کے حساب سے پوچھے گا، کسی کی خبر میں کوئی دوسرا جا کے جواب ہرگز بھی نہیں دے سکے گا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا بول رہے اس میں؟ اور کہیں وَلَن تَرْضَ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے کون؟ یہود، الیہود، اور نہ نصارہ، اور نہ نصارہ راضی ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی دین کی پیروی کریں، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کی ملت کی، ان کے دین کی۔ تو کہہ دیجئے کہہ دیجئے اے نبی، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، یعنی ان کی خواہش ہے نا کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے مذہب میں آ جائیں، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک من العلم، آپ کے پاس صحیح علم آ گیا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مدد کرنے والا ملے گا۔ دیکھ رہے اللہ کے رسول کو ڈرا رہے ہیں اس آیت میں میری بہنوں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق، ان کے رتبوں کے مطابق، اگر ان کی میجورٹی کے مطابق اگر ان کی بات مانتے ہوتے، حالانکہ حق آپ کے پاس آ گیا، اگر ان کی بات مانتے تو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، اللہ آپ بھی حق پہ نہیں رہتے اس وقت۔ تو کیا بات پتا چل رہی اس سے کہ جب حق ہمارے پاس آ جائے تو بلا چوں چرا، بلا مذہب و ملت، بلا چھوٹے بڑے دیکھے اسے مان لینا ہی حق ہے۔ ارے انہوں بولے انہوں ہمارے سے چھوٹے ہیں، انہوں بڑے انہوں ہمارے سے بڑے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ حق کیا ہے یہ دیکھو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ مالکا نہیں ہے آپ نہیں الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب کو، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ اس کی تلاوت کے جتنا حق ہے اس کے ساتھ، اولئک تو وہ یؤمنون بہ گویا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو پس وہی سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے پائیں گے ان کو آپ۔ جب یہ کتاب یہ ہدایت ہمیں آ گئی تو یہ جو ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ دنیاوی کام، دنیاوی مشغولیات اگر آ کر اس تلاوت سے ہمیں روکے گی تو ہم سب میں بڑے نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ میری بہنوں سوچئے ذرا، انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ یعنی نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بولتے کیا کوئی؟ اس کو کہیں گے انکار؟ نہیں، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے باتوں پر عمل کرنا، کوشش کرنا۔ اور میں نے کہا تھا قاعدہ یہ ہے کسی ایک چیز کا انکار بھی پورا انکار مانا جائے گا دین کے معاملے میں، یعنی کسی ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار ہے، کسی ایک آیت کا انکار پوری قرآن کا انکار کے برابر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جہاں تک ہو سکے۔ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بھی کہا گیا، اللہ کسی بھی نفس پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو میں کر سکتی ہوں، میں وقت نکال سکتی ہوں اللہ کے لیے، بلکہ یہ اللہ کے لیے کہنا ہی بیکار ہے، اپنے لیے یہ جو بھی کر رہے ہیں ہم، جو بھی وقت نکال رہے ہیں یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔
اللہ کو ہماری عبادات کی, ہماری تلاوت کی, ہمارے نمازوں کی, ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جتنا تلاوت کا حق ہم پر ہے وہ ادا کرنا ہمارے لیے بہتری کا سبب ہے. تو گویا یہ اس پر ایمان لانے کے برابر ہے. اور جو ایسا نہیں کرے گا تو سوچ لیجئے وہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, آخرت ہمیشہ کی آنے والی ہے. یہاں کے چند دنوں کی مشقت وہاں کے ہمیشہ کی آرامگی کا باعث بنے گی. تو آپ اپنے وقت کو, اپنی تلاوت کو, اپنی نمازوں کو, اپنے نیک عبادات کو کس طرح اللہ اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں, یہ اب آپ پہ ہی ہے, میرے پہ بھی ہے. اللہ ہم تمام کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.